بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ محترم طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے عربی گرامر کورس کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس کورس کو ہم سب کے لیے نافع اور ہماری اس کورس کی جو کوشش ہے اس کو پوری امت مسلمہ کے لیے نافع بنائے۔ سب سے پہلا ہمارا جو سبق ہے اس میں جب آپ نے اس کو کاپی پر نوٹ کرنا ہے تو وہ کس طرح سے کرنا ہے، آپ نے پہلے لکھنا ہے سبق نمبر 1 یا لیسن نمبر 1، اور اس کے بعد آپ نے ٹاپک لکھنا ہے یا عنوان لکھنا ہے اردو میں۔ عنوان کیا ہے اس سبق کا؟ وہ ہے کلمہ اور اس کی اقسام۔ ٹھیک ہے، کلمہ اور اس کی اقسام۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ انسان کی زبان سے نکلنے والا کوئی بھی لفظ، کوئی ایسا لفظ جو کہ کچھ نہ کچھ معنی رکھتا ہو، وہ کلمہ کہلاتا ہے۔ آسان بات ہے نا کہ ہم جو بھی گفتگو کر رہے ہیں، اس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو میری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ کلمہ ہے۔ اب عربی زبان میں ہو تب بھی، انگلش میں ہو تب بھی، اردو میں ہو تب بھی ہم اس کو کلمہ کہیں گے، لیکن کلمہ کو الگ الگ زبانوں کے حساب سے الگ الگ اس کا نام رکھا گیا ہوگا۔ بہرحال اردو اور عربی میں کوئی بھی لفظ جو کہ معنی رکھتا ہے اور وہ گفتگو کے دوران انسان اس کو استعمال کر رہا ہے، بول رہا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ کلمہ کہلاتا ہے۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں اور وہ بہت آسان ہے، آپ کو آتی ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کے بارے میں۔ اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی قسم ہے اسم، اس کے بعد ہے فعل اور اس کے بعد حرف۔ یعنی 3 اقسام کون کون سی ہیں؟ انسان کی زبان سے جو بھی الفاظ نکل رہے ہوں گے وہ 3 طرح کے ہوں گے۔ یا وہ اسم ہوگا، کسی کا نام ہوگا، اور نام سے مراد کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اسم کی جب آپ انگلش میں ڈیفینیشن کر رہے ہوتے ہیں تب بھی آپ کے سامنے ہوتی ہے، اور اردو میں تعریف کر رہے ہیں تب بھی آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح عربی میں تعریف کر رہے ہیں اسم کی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی بھی چیز، جگہ یا انسان یا شخص کا نام۔ ٹھیک ہے، کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں۔ میں اگر آپ سے پوچھتی ہوں مسمک، ما اسمک، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں آپ کا نام کیا ہے؟ تو اسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نام۔ اور نام سے مراد کیا ہے؟ کسی چیز کا نام ہے، جیسے دیوار ہے، دروازہ ہے، صوفہ ہے، فرش ہے، اسی طرح چھت ہے، کھڑکی ہے، یہ چیزوں کے نام ہے۔ اگر کسی شخص کا نام کہا جا رہا ہے تو میں کہہ رہی ہوں کہ فاطمہ، سریہ، عون، عبداللہ، اس طرح کسی کا بھی کوئی نام ہے، کسی انسان کا، کسی شخص کا، وہ بھی اسم کہلائے گا۔ کسی جگہ کا نام، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، کوئٹہ ہے، پشاور ہے، ایبٹ آباد ہے، یہ جو جگہوں کے نام ہیں، یا کسی ملک کا نام بھی، کینیڈا ہے، پاکستان ہے، سعودی عربیہ ہے، دبئی ہے، جو بھی نام ہیں جگہوں کے، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ اسم کہلاتے ہیں۔ تو اسم کے اندر کیا کیا ہونا ضروری ہے؟ کسی شخص کا نام ہو، کسی چیز کا نام ہو، یا کسی جگہ کا نام ہو، تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ کلمہ کی قسم اسم کہلائے گا۔ دوسرے نمبر پر فعل ہے، اور فعل کا مطلب کیا ہے کہ وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی ایک خاص زمانے کے لحاظ سے پایا جائے۔ میں آسان الفاظ میں بات کروں گی تو میں کہتی ہوں کہ وہ لفظ جس سے کوئی معنی سمجھ میں آئے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جا رہا ہو، یعنی کوئی ٹائم پایا جا رہا ہو۔ زمانہ سے مراد کیا ہے؟ کوئی ٹائم پایا جا رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو فعل کہیں گے۔ جیسے کہ کوئی ایکشن ہے، انگلش میں ہم اس کو ایکشن بولتے ہیں، اور ایکشن میں کیا ہوتا ہے؟ پاسٹ میں ہو رہا ہوتا ہے، یا پریزنٹ میں ہو رہا ہوتا ہے، یا فیوچر میں ہو رہا ہوگا۔ یہ 3 طرح کے زمانے ہیں نا، یا آج کی بات ہو رہی ہے، یا گزشتہ کل کی بات ہوگی، یا آئندہ آنے والے کل کی بات ہوگی۔ تو کوئی بھی ایسا کام جو آج، گزشتہ کل یا آنے والے کل کے بارے میں اس میں کوئی خاص زمانہ پایا جا رہا ہو تو اس لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ اس کلمہ کی قسم کو فعل کہتے ہیں۔ جیسے میں کہتی ہوں کہ میں نے کھانا کھایا، یہ ماضی میں یعنی پاسٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے، زمانے پرانے ماضی کی بات ہو رہی ہے کہ میں نے کھانا کھایا، یہاں پر ایک ایکشن پایا جا رہا ہے۔ وہ ایکشن کیا ہے؟ کھانا کھانا۔ ٹھیک ہے، تو جب اس میں کوئی ایکشن پایا جا رہا ہے کسی ایک لفظ میں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ فعل ہوگا۔ فعل کی پھر آگے اقسام ہم پڑھیں گے، ماضی، حال، مستقبل، امر، نہیں، یہ سارا کچھ پڑھیں گے۔ لیکن بہرحال نصر ایک فعل ہے، نصر، امر، اسی طرح سے یا ایھا الناس اعبدوا، تو سب سے پہلا جو فعل استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، وہ کلمہ جس میں فعل پایا جا رہا ہے وہ کون سا ہے؟ پہلے سپارے کے دوسرے رکوع سے تیسرے رکوع سے شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، اعبدوا، تم عبادت کرو۔
یہاں پر ایک فعل پایا جا رہا ہے، کام کا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو یہ عبادت کرنا کیا ہے؟ یہ ایک فعل ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آگے ینصرو ہے، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، نصرہ اس نے مدد کی، ہم اس کو تفصیل سے آگے پڑھیں گے، لیکن فی الحال صرف آپ تعریف ذہن میں رکھیں کہ فعل کلمہ کی وہ قسم ہے کہ اس کا کوئی معنی ہو، اس کا کوئی مفہوم سمجھ میں آتا ہو اور اس میں کوئی خاص زمانہ پایا جاتا ہو۔ تیسری جو قسم ہے کلمہ کی وہ کیا ہے؟ وہ ہے حرف، ٹھیک ہے۔ حرف کیا ہے کہ اسم اور فعل کو جوڑنے کے لیے، کنیکٹ کرنے کے لیے، کنیکٹو جو ورڈز ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں۔ یہ بہت آسان سی چیز ہے کہ اکیلا ہوگا تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ اگر کہا جا رہا ہے اوپر، نیچے، میں، اندر، ان کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے اکیلے۔ لیکن اگر میں کہتی ہوں کہ فاطمہ اوپر ہے، فاطمہ اوپر گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اوپر کو ہم نے کیا کیا؟ فاطمہ اور گئی ہے کو جوڑنے کے لیے اوپر استعمال کر لیا۔ اسی طرح میں نے کہا کہ بلی میز کے نیچے، ایک عام مثال استعمال کی جاتی ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر صرف یہ لفظ لکھا ہوا ہو نیچے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن جب ہم ساتھ بلی ایک اسم لگا دیں گے، نیچے ہے ایک جو ہے ٹیبل ہے وہ ایک اسم لگا دیں گے، اور خاص جو ہے وہ ایک لفظ لگا دیں گے نیچے اس کو جوڑنے کے لیے، تو کیا ہوگا؟ بلی اور ٹیبل کا استعمال کنیکٹو کرنے کے لیے نیچے کا لفظ استعمال کریں گے، حرف استعمال کریں گے، اور اس کا ایک مطلب بن جائے گا۔ اکیلا حرف ہو تو اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ ہم نے جو لفظ بولا ان دونوں الفاظ کو جوڑنے کے لیے، دو اسموں کو جوڑنے کے لیے یا اسم اور فعل کو جوڑنے کے لیے جب کوئی لفظ حرف استعمال کریں گے تب ہی حرف استعمال ہوگا، اکیلے اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جیسے عربی زبان میں ہم مثال دیتے ہیں تو فی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فا یا زر فی، اس کا مطلب ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے۔ اکیلا فی لکھا ہوا ہوگا تو کوئی مطلب نہیں ہوگا، لیکن جب اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ الفاظ جڑے ہوئے ہوں گے ایک جملہ بنانے کے لیے تو پھر فی اپنا ایک معنی بھی رکھے گا اور وہ ان الفاظ کو جوڑنے میں تعاون بھی کرے گا، ہیلپ بھی کرے گا۔ اسی طرح علا ہے، علا کا مطلب اکیلا ہو تو پر یا اوپر، لیکن جب یہ الفاظ کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوگا تو کیا بن جائے گا؟ یہ ایک پورا جملہ بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ یہ ہو گئی جی کلمہ کی اقسام۔ کلمہ کی تعریف بھی ہم سمجھ گئے اور اس کے جو تینوں اقسام ہیں ان کو بھی ہم سمجھ گئے۔ ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو یہ تینوں جو چیزیں ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں کلمہ کی اقسام میں ان کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ مثال ہے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ اعوذ، میں پناہ مانگتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اعوذ میں کوئی فعل پایا جا رہا ہے، میں پناہ مانگنا پایا جا رہا ہے، تو پناہ مانگنا کیا ہے؟ کوئی ایکشن ہے، کوئی کام ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ فعل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد با ہے، باللہ میں با ہے، با اکیلا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن با کو جب لفظ اللہ کے ساتھ ملایا اور اس سے پہلے اعوذ باللہ اعوذ لگا دیا تو اس کا مطلب کیا بن گیا؟ یہ ساتھ، ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہوگا؟ حرف ہوگا۔ با کیا ہے؟ حرف۔ لفظ اللہ یہاں پر اسم، من الشیطان الرجیم میں من پھر حرف ہے، الشیطان اسم ہے اور الرجیم بھی اسم ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ایک مثال ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو مثالیں دوں گی اور آپ ان مثالوں کے نیچے سے حل کر کے مجھے بتائیں گے کہ اس میں اسم کیا ہے، فعل کیا ہے اور حرف کیا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔